من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، کہ ہم نے یہ ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یاد رکھو کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر سے کام لیجئے۔ آپ کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو بھی اور آپ کو بھی یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لہٰذا آپ درگزر سے کام لیجئے۔ ایک ایسا دن آئے گا جو بدلے کا دن ہوگا، اور یہ مخاطب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان کے ذریعے پوری عالم انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کا ایک پیغام ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہٰذا ہر قسم کا بدلہ، ہر قسم کے ظلم کا بدلہ، ہر قسم کی زیادتی کا بدلہ اور ہر قسم کے نیک کام کی جزا یقیناً اس دن دی جائے گی۔ اس دن کو اللہ رب العزت نے یوم الدین قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ برہنہ جسم اور خالی ہاتھ جمع کیے جائیں گے۔ خالی ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی دولت نہیں ہوگی، اور برہنہ جسم، ننگے پاؤں، ننگے جسم سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس دن فرمائیں گے انا الدیان، میں بدلہ دلانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے دیان، کہ میں لین دین کروانے والا ہوں، اور فرمائیں گے کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں آج کے دن کا۔ آج کے دن کون دنیاوی بادشاہوں میں سے کون ہے جو میرے سامنے بادشاہت کا اظہار کرے؟ تو میں بدلے دلانے والا بھی ہوں اور میں بادشاہ حقیقی بھی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو اس کا حق واپس دلایا جائے گا، ہر شخص کو اس کا حق واپس دلایا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ناحق کسی نے کسی کو تمانچہ بھی رسید کیا ہے، اس تمانچے کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنا حق ادا نہ کر دے، کوئی شخص جہنم میں بھی نہیں جا سکے گا جب تک وہ حقداروں کا حق اور بدلہ ادا نہ کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ خالی ہاتھ ہوں گے، روپیہ پیسہ ہوگا نہیں، تو بدلے میں کیا دیں گے؟ بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ دنیا میں تو مال دبایا تھا نا، دنیا میں تو حقدار کا حق دبایا تھا، دنیا میں تو کسی رشتہ دار کی وراثت کا جو حصہ دینا تھا بھائی بہنوں کا وہ دبایا تھا نا۔
کسی کا قرض دبایا تھا تو آج تو سب خالی ہاتھ ہیں، تو لین دین کیسے ہوگا، بدلہ کیسے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا تبادلہ۔ کتنی خوفناک ترین اور دل کو دھڑکا دینے والی بات ہے کہ میری نیکیاں، میرے عمرے اور میرے حج، میں قرآن پڑھتا رہا، میں روزے رکھتا رہا، اور آج لوگوں کو دیے جائیں گی۔ لہذا یہ حدیث اور آئندہ آنے والی جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، سب کی سب ایک ہی مقصد کے لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہمیں قیامت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس بدلے کے دن کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ان احادیث کی طرف جن کے کچھ حصہ ہم نے گزشتہ بیان میں بیان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب دین اسلام کی ابتدا ہوئی تھی تو وہ اجنبی تھا، چند لوگ تھے اس کو ماننے والے، پھر ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ دوبارہ یہ دین اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطوبی للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے کہ جو پورے ماحول سے بالکل کٹ چکے ہوں گے اور ساری دنیا کے مخالف چل رہے ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ الفاظ تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ذکر یہ کرنا تھا، جو بات رہ گئی تھی، کہ اجنبی کے لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ اجنبی جو ہوتا ہے وہ دراصل غیروں کے اندر ہوتا ہے، کہ میرے جیسا کوئی شخص کسی فارن کنٹری جائے اور سارے لوگ ایک الگ زبان بولتے ہیں، ان میں اکیلا ایک اردو بولنے والا وہ اجنبی کہلائے گا نا، کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں، میرے خاندان کا کوئی نہیں، میرے ملک کا کوئی نہیں، میری زبان کا کوئی بھی نہیں۔ لیکن اپنوں کے اندر جو اجنبی ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ سب اپنے لوگ ہیں، اپنے ہی جاننے والے ہیں، اپنے ہی زبان بولنے والے ہیں، لیکن اس کے اندر اجنبی ہونا۔ تو اسلام جو ہے وہ مسلمانوں میں اجنبی ہوگا، یاد رکھنا، اپنوں میں اجنبی ہوگا۔ غیروں میں اجنبیت کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کافروں میں تو مسلمان اجنبی ہے ہی ہے، لیکن اپنوں میں اجنبی ہو، مسلمانوں کے اندر ہے، مسلمان ہیں سب، اور اس میں سنت پر عمل کرنے والا اجنبی بن جائے، تو یہ جا کر قیامت کی نشانی بنتی ہے، تو یہ جا کر حیران کن بات بنتی ہے، غم اور افسوس کی بات بنتی ہے، دکھ کی بات بنتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلامی احکامات، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا شرمندہ رہتا ہے اور اجنبی رہتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اگلا ٹکڑا جو ہے اکثر ہم سے چھوٹ جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے، لا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کو نقصان دینا چاہے گا، کوئی ان کو ذلیل کرنا چاہے گا تو ان کو ذلیل نہیں کر سکے گا۔ اسی حدیث کا یہ اگلا ٹکڑا ہے کہ ایسے نیک لوگوں کے لیے، ایسے اجنبی لوگوں کے لیے جو دین پر قائم ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ہر دور میں رہے گا، ان کو نقصان پہنچانے والا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بظاہر جیتی جاگتی دنیا میں نظر آئے گا کہ یہ نقصان میں، سب لوگ سود کھاتے لیتے دیتے خرید و فروخت کر رہے ہیں، بینکوں سے لین دین کر رہے ہیں سکون میں، یہ اکیلا جو ہے یہ پریشان۔ سب لوگ جو ہیں وہ دنیائی خداؤں کے ماتحت ہو چکے، امریکہ کو سپر پاور مان چکے، جو وہ کہتا ہے کر رہے ہیں، یہ اکیلے لوگ ہیں، یہ ان کی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی مانیں گے، تو یہ دنیا کے اندر آئسولیٹ کر دیے گئے یا وہ بائیکاٹ کر دیے گئے نقصان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں۔
اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے کچھ زندگی ہوگی نہیں، حقیر زندگی ہوگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہوگی، اور وہ اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کہ جو کچھ مرضی ہوتا رہے، لوگوں کی باتوں کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ ان کو مار دیا جاتا ہے، ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو بھی شخص، کوئی ایسا عالم دین آ جائے اور اگر وہ صرف قرآن کی طرف بلا رہا ہو، فرقہ پرستی سے لوگوں کو دور کر رہا ہو اور کہے کہ جی یعنی حق بات کر رہا ہو، اکثر اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کو مار دیا۔ اور جو فرقہ پرست ہیں، سب کو کافر کہتے ہیں، سب کو گالیاں دیتے ہیں، سب کو برا کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ وہ اگر مار دیا گیا تو یہ ان کو مار دیا جانا، یہ ان کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے، یہ ان کے لیے شہادت ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے بدلے جنت کا سودا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں بیان فرمائی تھیں کہ قیامت کے قریب دین پر عمل کرنے والے اجنبی ہوں گے، لیکن ان کو لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہی ہوگی کہ صرف جان پہچان والے کو سلام کیا جائے گا۔ یہ ہماری اخلاقی صورتحال بیان کی جا رہی ہے، عام اجتماعی اخلاقی صورتحال، کہ سلام صرف جان پہچان والے لوگوں کو، کوئی کسی کو سلام کرے گا، وگرنہ سلام السلام علیکم جو کہنا ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سلام جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، اس کا مطلب علماء نے یہ دو بیان کیے کہ یا تو ان لوگوں کے اندر تنہائی بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تنہا ہو جائیں گے بیچارے، کوئی کسی کو جانتا نہیں، اجنبیت ہے، دوری بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے سے لوگ خوف زیادہ ہوں گے، پڑوسی کو سلام نہیں کرے گا، بہت ہی زیادہ جو جان پہچان ہے، بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، سلام کر دیں گے، سلام کم ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی امیر آدمی غریب کو کیوں سلام کرے؟ امیر آدمی غریب کو کیوں سلام کرے؟ سلام تو اس کو کریں گے نا جو ہمارا باس ہے، بڑا ہے، تو چلو وہ ناراض نہ ہو جائے، مطلب السلام علیکم کی نیت بھی ختم ہو جائے گی، بس اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائے، چلو کر لیتے ہیں سلام، وگرنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے دین اسلام کا بڑا پیارا تحفہ ہے، یہ کسی کو نیکیوں کا تحفہ دے رہا ہے، سلامتی کر رہا ہے نا، سلامتی نہیں سمجھا رہی بھائی؟ جو درود و سلام ہم پڑھتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو سلام کہتے ہیں ہم، وہ سلامتی ہم مسلمانوں کے باہر بھی ایک دوسرے کو ہم سلام کہتے ہیں، اس کو نیکیوں کا تحفہ دیتے ہیں، وہ ہمیں جواب میں نیکیوں کا تحفہ دیتا ہے، سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ کون سا دور آ گیا کہ اب جان پہچان والے کسی کو کوئی سلام کر رہا ہے، عام طور پہ کوئی سلام کا رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی بڑے کو مجبوراً سلام کر دیا۔ تنہائی کی جب بات آ رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے اور باہر کے معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں یا چل پھر نہیں سکتے، ان کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، ان کی اولاد بھی ان کو سلام نہیں کرتی۔ اس لیے مغربی معاشروں نے کہا کہ جی سال کے بعد تو کم از کم اپنے ماں باپ کو سلام کہہ دیا کرو، لیکن مسلمانوں کی جو تہذیب و تمدن ہے اس کے اندر تو بھائی ماں باپ کو روزانہ السلام علیکم کریں، دور رہتے ہیں تو روزانہ فون کر کے السلام علیکم کریں، آپ آئے ہیں تو آپ غریبوں کو سلام کریں، اجنبی لوگوں کو السلام علیکم کہیں، نمازی قریب والے کو السلام علیکم کہیں، دکان میں جائیں تو وہاں السلام علیکم کہیں۔ لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا ہے، بہت سلام کر رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ بہت عجیب ہے، اگر دو چار بندوں سے زیادہ السلام علیکم کر لیا تو لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ السلام علیکم آج کل زیادہ کیوں بول رہا ہے، اس کو کوئی ہم سے لینا دینا ہے؟
تو یہ جو باتیں ہیں نا، اس ساری باتوں کو اجتماع کریں تو کیا ہے سامنے؟ قیامت کی نشانی۔ ایک مجھے ایک حقیقی واقعہ یاد آ گیا کہ صرف السلام علیکم کا اس کے اندر فائدہ نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ السلام علیکم کہتے وقت دنیا کا کوئی فائدہ نہ سوچے، لیکن اس میں فائدے ہیں، حقیقت میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کوئی بڑی فیکٹری تھی، اس کا جو منیجر ہے یا مالک ہے، جب شام کو سب نکلتے ہیں تو وہ نکلتے ہوئے آخر میں چوکی دار جو باہر گیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو السلام علیکم روزانہ کہتا تھا۔ چوکی دار اتنے اسی بات پہ خوش ہو جاتا تھا کہ بھائی سیٹھ صاحب ہیں، جہاں سے آخر میں جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مجھے السلام علیکم ضرور کہتے ہیں۔ یہ اس کی اچھی بات تھی، وگرنہ بڑے لوگ چھوٹوں کو نہیں کہتے السلام علیکم۔ کچھ عرصہ گزرا، مہینہ، 4 مہینہ، 6 دن، 6 مہینے، ایک مرتبہ سب لوگ جا رہے ہیں اپنی اپنی چھٹی کے ٹائم، چوکیدار میں دل میں خیال آیا کہ آج سیٹھ صاحب باہر نہیں آئے اور مجھے السلام علیکم نہیں کہا۔ یہ اسے اس لیے یاد آیا کہ وہ السلام علیکم سنتا تھا ایک وقت پر، شام 5 بجے روزانہ، لیکن آج اس کو وہ السلام علیکم سنائی نہیں دی۔ تو اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید وہ کام میں لگ گئے ہوں گے۔ جب سب چلے گئے پھر بھی نہیں آئے تو اس نے کام چھوڑ کر اندر چلا گیا، اور اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پتہ لگا کہ وہ اپنے آفس میں AC روم تھا، وہاں اس کو اٹیک ہوا، وہ گرا ہوا تھا۔ اس نے اس کو اٹھایا، مشکل سے ہاسپٹل پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر اس کو نہ لایا جاتا تو یہ ایکسپائر ہو جاتا۔ عام طور پہ چوکیدار کبھی فیکٹری میں اندر جا کر کوئی کسی کو تلاش نہیں کرتا، لیکن اس کے دماغ میں بار بار بات آئی کہ آج السلام علیکم مجھے نہیں کہا گیا، اس لیے وہ اندر جا کر اس نے تلاش کیا، وگرنہ اس کو کوئی بھی ساری رات تلاش کرنے اندر نہ جاتا، اگلے دن تک وہ ختم ہو چکا ہوتا۔ تو ایک عام سی بات بتا رہا ہوں کہ دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، میل جول میں، السلام علیکم میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو بیان کیا جاتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، اس میں سراسر دین دنیا آخرت کی بلائیاں ہی بلائیاں تھیں کہ چلتے پھرتے آتے جاتے سینکڑوں نیکیاں بھی کما رہا ہے، لوگوں کو السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی حکم ہے کہ ہم قبرستان میں جائیں تو بھی سلام کریں، مردوں کو بھی سلام کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام آدمی صرف جان پہچان کے بندوں کو کرے گا۔ آپ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ تمہیں معاملات بتا دیتا ہوں۔ قیامت اس وقت آئے گی جب فتنہ بہت ہوگا، جب قتل و غرق بہت زیادہ ہو جائے گی اور لوگوں کے اندر اجنبیت ڈال دی جائے گی۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی۔ اجنبیت ڈال دی جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں گے، اس کی عام نشانیاں دنیا کے اندر بھی بے شمار نظر آئیں گی۔ آپ سب کو بھی سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، ہر شخص اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہے، اولاد اپنے اپنے گیموں میں، اپنے اپنے سوچوں میں مصروف ہے، ماں باپ اپنے خیالوں میں مصروف ہیں۔ اگر گھر میں 3 بندے ہیں تو تینوں اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوتے حالت یہ ہے کہ ماں باپ بھی ترستے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کو پوچھیں، اولادیں بھی ترستی ہیں کہ ماں باپ زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ یہ دوری ہے، اور اتنی دوری ڈال دی جائے گی، اس دوری اجنبیت کی علامت ہے۔ ایک نشانی بتا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں ایک دوسرے سے دلوں کے اندر تناکر ڈال دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے تعارف، پہچان، اور ایک اس کے الٹ تناکر، جان پہچان ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وکیل صاحب نے بتایا کہ کراچی سٹی کورٹ کے اندر جو ماہانہ کراچی کے لوگوں کے ماہانہ کیس آتے ہیں صرف ایک ہی کام کے، جس میں میاں بیوی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ طلاق کا مطلب یہی ہے نا کہ بس بھائی ختم، ہم تمہیں نہیں جانتے۔ دوری کی علامت ہے، وہ ہزاروں سے لاکھوں کو کراس کر چکے۔ ہر مہینہ لاکھوں کی شرح ہوتی ہے کہ جو کیس آتے ہیں کہ ہمیں طلاق چاہیے، کوئی طلاق دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟
یہ کون انہیں مجبور کر رہا ہے؟ یہ انہیں میڈیا ابھارتا ہے، یہ انہیں روزانہ دیکھے جانے والے ڈرامے بتاتے ہیں، یہ انہیں معاشرہ اور میڈیا جو ہے یہ روزانہ کی تعداد میں ان کے دل و دماغ میں کان میں بھرتا رہتا ہے۔ کیوں کسی کی ذمہ داری لینی؟ کیوں کسی کی ذمہ داری لینی؟ اپنی زندگی جیو، اپنی زندگی جیو، اپنے دل کی سنو وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے سب کو چھوڑ دو۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کی ذمہ داریاں سے گھبرانے کے لیے طلاق لے رہے ہیں، اور یہ اس قیامت کی نشانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں وہ مجاہد ہے شخص جو حلال کماتا ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے، وہ بہت بڑا مجاہد ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا تو کر رہا ہے نا، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہے۔ قیامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاقی حالات کی نشانیاں سب ایک جگہ پر ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ 3-4 مختلف باتیں بیان کی، پہلے حدیث پہ لیتے ہیں۔ قطع رحمی، رشتے ناطے ٹوٹ نہ جائیں، برا پڑوس عام نہ ہو جائے، خائن کو امانت دار یعنی کہ جھوٹے کو، خیانت کرنے والے کو، کرپٹ آدمی کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور امین امانت دار کو برا سمجھا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ اس کے اوپر اب میں سمجھتا ہوں بات کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، اب تو آخری حدوں کو بھی ہم پھلانگ چکے ہیں، اور عام مسلمان گھروں کے اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ بھائی یورپ کے وہ معاشرہ تو نہیں نا کہ جن کے ساحلوں پہ لوگ لباس ہی نہیں پہنتے، وہ بات نہیں کر رہے ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، جن کے اندر سکن ٹائٹ کپڑے پہننے کا رواج ایک عام سی بات بن چکا ہے۔ پہلے صرف آدھی بازو ننگی کرتے تھے، اب پوری بازو ننگی کرنے کا رواج عام سی بات بن چکا ہے۔ چھوٹی بچیوں سے لے کر بچوں کا لباس آپ دیکھیں تو آپ سوچنے والا شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یہ بھی کوئی لباس ہوتا ہے، لیکن وہ ایک عام سی بات بن چکا ہے۔ مسلمان معاشروں کے ہر گلی کے ہر چوک کے اوپر ایک بڑا سا بورڈ لگتا ہے، اور اس بورڈ کے اوپر کسی نہ کسی کی ننگی تصویر ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ یہ صبح شام دماغ کے اندر یہ وائرس ڈالنے کے لیے کہ بھائی یہ برائی نہیں رہ گئی، اب اس کو دیکھنا عام ہو چکا ہے، اور یہ ہوتا 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 اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں بری نہیں لگتی، پھر جب ہم اپنے گھروں کے اندر بھی یہی چیزیں پہناتے ہیں، کیونکہ عام تو آج کل رواج ہی یہی چل رہا ہے۔ رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، قطع رحمی عام ہوگی، یہ ہر شخص سوچے، خود دیکھے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جی ہاں ہو رہا ہے۔ 2 بھائی اگر ایک ہی گلی میں رہتے ہیں تو آپس میں نہیں سلام لیتے، وہ اگر ملتے ہیں تو ان کے بچے آپس میں ناراض ہوتے ہیں، بیویاں آپس میں ناراض ہوتی ہیں، سگے بھائیوں کی یہ حالت ہے، نہیں بول چال ہوتی، مہینوں کے بعد سلام ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اگر دور دور رہتے تو کیا ہوتا؟ رشتے، قریبی رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، دوری ہو چکی ہوگی، ناطے ختم ہو چکے ہوں گے، جان پہچان ختم ہوتی ہے، اور یہ برے سینس میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو روزانہ ملیں، روزانہ ان کی خدمت کریں، روزانہ ان سے کلوز ہوں، تو ہمارے بچے خود بخود سیکھتے چلے جائیں کہ یہ اولاد کو پتہ چلے گا کہ ہمارا باپ ہمارے دادا کی اتنی خدمت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ کی بھی خدمت ہم پر لازم ہے، کبھی ہم نے بھی کرنی پڑے گی۔ تو جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کبھی مہینہ پوچھا نہیں اپنے والد کو، اپنے ماں باپ کو، تو پھر بچے بھی اسی قسم کے ہوں گے، اور وہ بڑے ہو کر کیا کریں گے، کیا بری صورتحال ہوگی، اس کی نشانیاں چاروں طرف نظر آتی ہیں۔ آج کل کی ماں باپ تو اپنے آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے، اپنے ماں باپ کی چوریاں بھی کرتے ہیں بچے، ان کو دھوکے میں بھی رکھتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کو ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مجبور کر کے ان کی جائیداد پراپرٹی کو ہڑپ بھی کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی نے اگر کہنا کہ وہ شخص چاہے کہ اس کے اوپر اس کے حالات برے ہو جائیں اور اس کے اوپر تباہی اور بربادی دنیا میں ہی نازل ہو جائے، وہ دیکھے کہ اپنے ماں باپ سے برا سلوک شروع کر دے اور اس کا انجام اس کو نظر آ لے۔
تو ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کے حقوق ہیں۔ ہماری اسلامی تہذیب میں کوئی ایک بات نہیں بتائی گئی، ایک ایک کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری ماں نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ماں کی بہن ہے نا، خالہ ہے نا، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو۔ آپ نے بتایا کہ تمہارا چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہے، اس کا اکرام اور عزت کرو۔ تو جو خاندان ابھی بھی ہیں معاشرتی طور پر اچھے ہیں، دینداری ہے ان کے اندر، یہ ساری اکرام اور عزت کی باتیں موجود ہوتی ہیں۔ برا پڑوس عام ہو جائے گا، اس سے تقریباً ہر شخص تنگ ہے، ہر شخص یہی بات کرتا ہے، حالانکہ ہر شخص جو ہے وہ خود بھی کسی کا پڑوسی ہوتا ہے، بس وہ یہ دیکھ لے کہ میں صحیح ہوں، میں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ عام حالات ہمیں نہیں معلوم ہوتی تھی کہ جب ہم ایسی جگہ پر رہتے تھے کہ جہاں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جب سے معاشرے میں جا کر رہنے لگے تو پتہ لگا کہ پڑوس کا برا ہونا تو انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اونچی اونچی آواز میں کوئی گانے لگا دے گا، اس کو شرم نہیں آئے گی کہ بھائی تیرے اپنے گھر میں گانے لگنے ہیں، تو پڑوسیوں کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ تنگ کرے گی۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پڑوسی کے برے سلوک کا شکوہ کرتا ہے۔ ایسے حالات میں وہ خود صحیح ہو جائے، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ ان ساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے اور ہر شخص کو بدلے ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کرنے والے، بے ایمان، دھوکے باز، کرپٹ شخص کو لوگ کہیں گے کہ یہ امین ہے، امانت دار ہے، اچھا آدمی ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کو نظر آتی ہوں گی، ہر شخص نے دنیا میں دیکھا ہوگا، لیکن اب اجتماعی صورتحال سے ایک مثال سمجھ میں آئی، باقی انفرادی طور پر تو دنیا میں ہر دوسرا بندہ یہی حالات کا شکار ہے۔ اجتماعی، ہم جو بھی چیزیں بازار سے خریدتے ہیں، ہم ڈاکٹر کی یا حکومت کی دی ہوئی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر علاج ہے، ہمارا شفا ہو رہی ہے، یہی سمجھتے ہیں نا۔ لیکن عام صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو اب مغربی اقوام کے جو پروفیسر یا دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ بھائی اجتماعی سطح پر دنیا کی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں جو عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جب اجتماعی آبادی کنٹرول کی جاتی ہے تو اس میں دنیا کی آبادی نہیں دیکھی جاتی، مسلمانوں کی آبادی کو پہلے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ آبادی مسلمانوں کی بڑھتی ہے، باقی قوموں کی اتنی آبادی نہیں بڑھ رہی ہوتی، اور مسلمانوں کے اندر کچھ قومیں ہیں ان کی بھی آبادی کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آبادی بڑھ نہ جائے، خاص طور پہ جو پشتو بولنے والے پٹھان آبادیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی ہی فکر ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ بھائی کیوں اتنی فکر ہوتی؟ اس کے لیے آپ کو ہر دوسرے دن گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی آپ قطرے پئیں، آپ بیمار ہیں، آپ قطرے پئیں۔ میں ایک اسلامی دانشور کی بات پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ کہیں بھی اللہ رسول نے یہ حکم نہیں دیا کہ بیماری نہیں آئی اب تم علاج شروع کر دو، ایسا تو کوئی سوچ نہیں۔ بیماری آتی ہے، علاج کرانا سنت ہے، لیکن بیمار نہیں ہیں ہم، لیکن ہمیں زبردستی علاج کیا جائے تو پھر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج کے ایکسپریس اخبار کو آپ اٹھائیں، آج کے، اس میں بڑی سرخی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر 4 لاکھ لوگوں کو نمونیا ہوتا ہے سالانہ، 4 لاکھ، ان میں کتنے مر جاتے ہیں نمونیا کی وجہ سے؟ اب بتائیں کہ کیا ہماری حکومتیں نمونیا کے قطرے پلاتی ہیں گھروں میں آ کے؟ نمونیوں سے بچاؤ کی ویکسین ہوتی ہے نا، کیوں نہیں پلاتے؟ گھروں میں آ کے کیوں نہیں پلاتے؟ ہاسپٹلوں میں مفت کیوں نہیں علاج کرتے کہ بھائی نمونیا سے اتنے بچے مرتے ہیں؟ ملیریا سے مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے سالانہ پاکستان کے اندر، بچے زیادہ تر ملیریا کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس کا علاج ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی وہ بل گیٹس پیسے نہیں دیتا، اس کاموں کے پیسے نہیں دیتا، وہ اس کے لیے تھوڑی خرچ کر رہا ہے۔ تو بل گیٹس کہتا ہے کہ صرف پولیو کے قطرے پاکستان میں پلائے جائیں، اور آپ کو پتہ ہے 30 لاکھ لوگوں کو تنخواہ ماہانہ دیتے بل گیٹس، 30 لاکھ ہماری عورتوں کو ماہانہ تنخواہ دیتا ہے، 30 40 50 ہزار، کہ گھر گھر میں جاؤ۔ حکومتیں
لوگ میڈیا سب سمجھاتے ہیں، صبح شام سمجھاتے ہیں، بھائی پی لو قطرے، پی لیے، اگلے مہینے پھر پیو۔ بھائی ایسا تو کبھی پہلے 5 سال پہلے ایسے تو ہم نے 10 سال پہلے سنا نہیں تھا۔ بھئی ایک مرتبہ آپ نے پلا دیے، نہیں پھر پیو، پھر اگلے مہینے پیو۔ اب جو بچے جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ بے ایمان ہے کہ ایماندار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور آپ نے اللہ کی وحی کی روشنی میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جس کو لوگ کہیں گے کہ یہ امانت دار ہے وہ بے ایمان ہو، جس کو ہم کہتے ہیں یہ علاج کر رہا ہے، شفا دے رہا ہے ہمیں، وہ بیماری دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو ایسے عالم کے اندر آنکھیں کھول کے، دل و دماغ کھول کے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ اور تو اور بازار میں جائیں، دودھ خرید کے لے آتے ہیں۔ آج تک جس کو ہم دودھ بنا کر چائے میں پیتے تھے، اب پنجاب گورنمنٹ نے پتہ نہیں یہاں کیا ہوا، فوڈ اتھارٹی نے سختی کی اور ہر پیکٹ کے اوپر لکھوایا کہ بھائی یہ دودھ نہیں ہے، یہ ٹی وائٹنر ہے۔ تو بھائی ہم تو ہمیشہ سے دودھ ایوری ڈے، فلاں ڈے، جو بھی دودھ ملتا ہے دودھ میں چائے میں ڈال کے پیتے ہیں، دودھ پی رہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ دودھ نہیں ہے، اوپر لکھو موٹا موٹا اردو میں۔ جس کو کہا ہے کہ یہ انرجی ڈرنکس بچے پیتے ہیں، وہ انرجی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ملتی اس میں۔ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے آپ کو باڈی مل جائے گی، جوانی ہوگی، وہ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آئس کریم ہے، دودھ کی کریم نہیں ہے، وہ کیمیکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم کہو گے نا کہ یہ چیز ہے، وہ نہیں ہوگی۔ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ امانت دار ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، وہ خیانت دار ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، کیا حال ہوگا تمہارا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ایسے غمناک نوحے ہیں ان حدیثوں میں، ایسی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب لوگوں کو چھان بورے کی طرح چھان لیا جائے گا۔ بھئی آٹا چھانتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور اوپر بھوسا اور بورا رہ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ہو جائیں گے، جو اصل لوگ تھے نا، دیندار تھے، اصل امانت دار تھے، وہ اٹھتے چلے جائیں گے، وہ معاشرے سے ختم ہوتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ پیچھے جو لوگ بچیں گے بس وہ بھوس کی طرح ہوں گے، یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی اقدار نہیں ہوگی، کوئی عزت اور بے عزتی کی پرواہ نہیں ہوگی، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، گناہ ہے نیکی ہے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کے اندر جو باقی جو لوگ بچیں گے، اور معذرت کے ساتھ اس باقیوں میں میں ہوں آپ، اور یہ ہم ساروں طرف دیکھ رہے ہیں، ان جو باقی لوگ بچیں گے ان باقیوں میں وعدے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اگر کہیں گے نا کہ یوں کر دوں گا کل، تو وہ نہیں کرے گا کل، وہ مہینہ آپ اس کے پیچھے لگے رہیں گے، وہ نہیں کرے گا، وعدے ختم ہو چکے ہوں گے، امانت میں خیانت آ چکی ہوگی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو دونوں کو آپس میں مکس کیا، انگلیوں کو، اور انگلیاں ملا کر کہا کہ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، جب لوگوں میں اکثریت نکمے، گھٹیا اور جاہل اور کسی کی طرف بھی لگ جائیں، جہاں لگا لو اس کی طرف لگ جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اگر جس چیز کو درست سمجھتے ہو، یعنی قرآن و حدیث میں آپ کو تھوڑی سی جو بھی چیز مل گئی ہے نا، بس اس کے اوپر آپ عمل کرو، آپ لوگوں کی پھر پرواہ نہ کرو، صرف اپنے اہل خانہ پر توجہ دیں، دنیا سے دور رہیں۔ اس کے آگے وہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ گھروں کا ٹاٹ بن جائیں، فتنوں سے دور ہو جائیں، پھر آپ دنیا کے پیچھے نہ چلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا امانت جو ہے، ایمان، اللہ پر ایمان لانا، یہ لوگوں کے دلوں میں اترا۔ یہ شروع کے دور کی بات بتائی جا رہی ہے، صحابہ کے دور کی۔ امانت لوگوں کے دلوں میں اتری، لوگوں نے قرآن سیکھا، لوگوں نے سنت سیکھی۔ پھر ایک وقت آئے گا، اب یہ اگلی دور کی بات بتائی جائے، کہ امانت داری لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے، اس کا نشان باقی رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا،
حدیث میں لفظ ہوتا ہے ثم نام نومتن، پھر وہ لوگ سوئیں گے پھر اگلے دن اٹھیں گے. اس کا مطلب علماء یہ کہتے ہیں غفلت بھی ہے کہ غافل ہو جائیں گے. پھر حالت یہ آئے گی کہ نشان جو ہے وہ چھالے کی طرح ہوگا. چھالا جانتے ہیں نا آپ، ہاتھ پہ چھالا بن جاتا ہے، کوئی گرم چیز لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، ہوا ہوتی ہے، کچھ نہیں اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی پھولے ہوئے ہوں گے. بس اس طرح نشانہ کی طرح ان کا ایمان باقی ہوگا، مطلب پھولے ہوئے ہوں گے، دبائیں تو اندر سے کچھ نہیں نکلتا، نظر آ رہا ہوگا شکل سے، داڑھی ہے، بڑی پگڑی ہے، لباس ہے، سب کچھ اوپر اوپر سے ہوگا، اندر سے کچھ نہیں ہوگا. صبح لوگ خرید و فروخت کریں گے مگر امانت ادا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے کہ، اب یہ لفظ غور کرنے والے، ما آقلہ ما اجلدہ ما اظرفہ، ساری دنیا کے لوگ کہیں گے اپنے موبائلوں میں، میڈیا پر، فیس بک پر، اخباروں میں، وہ جو شخص ہے نا سب سے اچھا ہے، وہ عقل مند بھی ہے، وہ ذہین بھی ہے، وہ امانت دار بھی بہت ہے. مطلب لاکھوں لوگوں میں کوئی ایک ہوگا بندہ جس کے بارے میں سارے لوگ کہیں گے کہ یہ سب سے اچھا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اس کے دل میں بھی کوئی ایمان نہیں، مطلب نمائش، شو آف کا لوگ ہوگا، شو بازی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا لیڈر ہے، مذہبی لیڈر ہے، دیندار ہے اور ہمارا سب سے بڑا سمجھدار بندہ یہی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ فرقہ پرست تھا، بس وہ فرقے کی وجہ سے دوسرے فرقے کے بندے کو گالی بھی دے دیتا ہے، ان کو خنزیر اور بندر بھی کہہ دیتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، فرقہ پرست ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مخلص ترین رہنما ہے، یہ ہمیں اور ہمارے ملک کو ترقی پر لے جائے گا. پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی اس کا برا حال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، سچی گواہی کو چھپائیں گے. آپ نے فرمایا کہ جب نااہل لوگ تمہارے بڑے بن جائیں گے تو تم قیامت کا انتظار کرنا. اور تیسری حدیث کو ملا کر بیان کر دوں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں. تینوں اکٹھی ہوں گی، بات سمجھ میں آئے گی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اپنی زبان سے کھائیں گے، زبان کے ذریعے کھائیں گے. آپ نے مثال بھی دی کہ جس طرح گائے کھاتی ہے، تو گائے جو ہے وہ اپنے ہونٹ سے اور اپنے دانتوں سے نہیں کھاتی، وہ زبان سے گھاس کو لے کر اندر جاتی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں، بے شمار تفصیلات لکھی. کسی نے یہ بتایا کہ اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی. کس نے کہا کہ زبان سے کھائیں گے، مطلب یہ کہ زبان کا چٹخارا جو ہے نا، زبان کی لذت، بس اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے یا حرام چیز ہے، وہ کہتے نہیں مزے والی تو ہے، اصل میں تو مزہ ہے نا، باقی چھوڑو بات ہے. یعنی حرام حلال کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ مزے کے پیچھے جائیں گے، زبان کی لذت کے پیچھے جائیں گے. ایک مطلب یہ بھی بتایا کہ زبان سے کمائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب جو دور آئے گا، آپ دیکھو گے کہ ان کا کوئی کام دھندہ نہیں ہے، بس وہ زبان چلا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، ٹی وی پہ اینکر بن گئے، وہاں بن گئے، وہاں بن گئے، سیاستدان بن گئے، بس زبان چلانی ہے. اب زبان سے جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، نکالتے چلے جائیں گے صرف پیسے کمانے کے. اور میرے سامنے، آپ کے سامنے وہ دور ہے. ہم کسی کو بلا لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نعتیں سنا دیں تو 2 لاکھ مانگے گا. بولے میری کمائی ہے، میں نبی کی نعت بیان کروں گا، کماؤں گا. ہم کہیں کہ بھائی آپ اصلاح کے اوپر بات کر دیں، وہ اتنے چیز اس کی کمائی یہ رہے گی. تو چاروں طرف صرف زبان کی باتیں چل رہی ہیں، گفتگو کے دھنی ہیں، زبان کے کھلاڑی ہیں، عمل ختم ہو جائے. تو ایسی میں نے کہا تھا نا کہ خوفناک باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کبھی ہم ایک کی طرف بھاگتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، یہ تو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، یہ ایک بندہ دوسرے بندے کو گالی دے رہا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ کرپٹ ہے. تیسرے کی بات سنتے ہیں ٹی وی پر، یہ بات اچھی بندہ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو 40-50 لاکھ ماہانہ کماتا ہی اس کام کے، وہ تو اس کو گالی دے گا، اس کو گالی دے گا، اس کو برا کہے گا. تو زبان کے ذریعے سب کام ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے حالات میں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ایسے حالات میں ہمیں جو بھی قرآن و حدیث کا تھوڑا سا علم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت
ہمیں آفات، مصائب اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کفر اور شرک کے دور میں ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا